आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर खारिजा एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के दौरे पर रवाना। अपने हममनसबों के साथ करेंगे मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। झील डल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए मुनासिब इकदाम करने की चीफ सेक्रेटरी की अफसरों को हिदायत। मुल्क में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम शद्दुमत से जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 89 नए केसों की तस्दीक। और भारत अगले 2 बरसों में हथियार बनाने में खुद कफील बन जाएगा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क का 4 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। वो स्लोवेनिया के वजीर खारजा डॉक्टर एनजी लोगर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। एस जयशंकर यूरोपीय यूनियन के अपने हममनसब के साथ बाहमी मफादात के अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। जुम्मे को क्रोएशिया के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अपने हममनसब गार्डन रिदमान के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 4 और 5 सितंबर को डेनमार्क में होंगे, जहां वो भारत डेनमार्क मुश्तरका कमीशन की चौथी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मीटिंग में ग्रीन कलीदी साझेदारी के तहत बाहमी ताउन का जामिया जायजा लिया जाएगा। पिछले साल सितंबर में वर्चुअल सरबरा मीटिंग के दौरान ग्रीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कायम की गई थी। डॉक्टर जयशंकर का दौरा 3 वस्ती यूरोपीय ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने और यूरोपीय यूनियन के साथ हमजहत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए एक मौका फराहम करेगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने झील डल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए इसकी ऊपरी सतह की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू करने पर जोर दिया है। आज लावड़ा के अफसरों की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि डल की अहमियत के बारे में लोगों में शऊर पैदा करने के लिए सेमिनारों और प्रोग्रामों का इनेकाद लाजमी है। उन्होंने ऐसे प्रोग्रामों में यूनिवर्सिटी तलबा की शिरकत पर भी जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी को लावड़ा की कारकर्दगी और डल की सफाई के लिए जारी सरगर्मियों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के सियासतदान और अलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी कल रात 10:30 बजे के करीब अपनी रिहाइश गाह वाक़ा हैदरपोरा में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। गिलानी की उम्र 92 बरस थी। मरहूम को हैदरपोरा के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि सईद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। वादी में अमन अमान बनाए रखने के लिए आज बेशतर मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी दस्ते तैनात किए गए थे, जबकि BSNL मोबाइल और लैंडलाइन को छोड़कर बाकी तमाम मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गईं। राज्यसभा के साबिक मेंबर और सहाफी चंदन मित्रा का भी कल रात इंतकाल हो गया। वो 65 साल के थे। उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि चंदन मित्रा की मौत से उन्हें ज़ाती नुकसान हुआ है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि चंदन मित्रा को उनके मुदब्बिराना और दानिशवराना सलाहियत की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी आजमुदकार सहाफ़ी की वफात पर गहरे सदमे का इजहार किया है। भारत की जंग आज़ादी में मुल्क के कई सपूतों ने कुर्बानियां पेश की हैं और आज़ादी के हुसूल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम ऐसे ही कई आज़ादी के सिपाहियों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जंग आज़ादी के एक बहादुर सिपाही वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के कारनामों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 20वीं सदी की पहली दहाई में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बरतानिया की साम्राज्यत के खिलाफ भारत के बाहर मुहिम छेड़ दी थी। उन्होंने पहले यूरोप में ये मुहिम चलाई और बाद में शुमाली अमेरिका में इस मुहिम की क़यादत की। वीरेंद्र नाथ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने से पहले मद्रास और कोलकाता में तालीम पाई थी। दूसरे भारतीय शहरियों की तरह वीरेंद्र नाथ ने लंदन में वाक़ा इंडियन हाउस की रुकनियत हासिल की। इंग्लैंड में रिहाइश इख्तियार करने के बाद उन्होंने कई भारतीय इनकलाब पसंद शहरियों के साथ राबते कायम किए। पहली जंग अजीम शुरू होने के बाद ही जर्मनी के बर्लिन शहर में भारतीय इनकलाबियों का मरकज बन गया। वो बर्लिन शहर में 1914 में तश्कील दी गई इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की पहचान बन गए। पहली जंग अजीम के दौरान ही चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो कायम किया ताकि जर्मनी और भारत के ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकें। उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल सोवियत यूनियन में गुजारे और स्टालिन के दौर में 1937 में उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے محکمہ صحت کے اعلیٰ افسروں کی ایک میٹنگ طلب کر کے جموں کشمیر میں کووڈ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے چند اضلاع میں کورونا کے بڑھتے معاملات پر تشویش کا اظہار کیا اور کووڈ ایس او پیز کی سخت عمل آوری کی ہدایات دیں۔ چیف سیکرٹری نے ٹیسٹنگ کے عمل کو وسعت دینے، پازیٹیو مریضوں کے کوارنٹین کو یقینی بنانے اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے مختلف ہسپتالوں میں ادویات اور ساز سامان کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے نیشنل ہیلتھ مشن کے حکام کو کووڈ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری فراہم کرنے پر زور دیا۔ میٹنگ میں محکمہ صحت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ آج کئی دنوں کے بعد جموں کشمیر میں کووڈ کے نئے یومیہ معاملات میں کمی درج کی گئی۔ یوٹی میں 89 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 73 کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ 16 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ 88 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے تعلق سے سری نگر ضلع آج بھی سر فہرست رہا، جہاں کورونا وائرس کے 48 نئے کیس درج کیے گئے۔ یوٹی کے 7 اضلاع میں آج کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 66 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 47,092 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 36,181 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.48% ہو گئی ہے۔ اب تک کل ملا کر کووڈ 19 کے 52 کروڑ 48 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے سیاحوں کی سہولت اور انہیں مدد فراہم کرنے کے لیے چند ایک سیاحتی مقامات پر ہیلپ لائنز قائم کی ہے۔ سیاح کسی بھی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر سری نگر کے نمبرات ہیں 0194-250-2512 990-690-6115 7780-996-558 اور 941-9511-411۔ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قائم کی گئی ہیلپ لائن کے نمبرات اس طرح ہیں 0194-230-3315 9796-713197 اور 700-615-4329۔ گلمرگ میں ان ہیلپ لائن نمبرات پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمبرات ہے 0195-425-4439 941-904-4737 اور 9858-366-804۔ اسی طرح پہلگام کی ہیلپ لائن کے نمبرات ہے 0193-624-3224 941-904-3116 اور 941-902-3611۔ سونمرگ ہیلپ لائن کا نمبر ہے 901-867-9636۔ کشمیر یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اور جے کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے 5 ستمبر تک لیے جانے والے تمام امتحانات فی الحال ملتوی کیے گئے ہیں۔ اگلی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔ بانڈی پورہ کے گریز میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا سے متعلق ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد ہوا، جس دوران شرکاء کو اسکیم کے خود اخال کے بارے میں بتایا گیا۔ مقررین نے لوگوں سے تلقین کی وہ اس اسکیم سے بھرپور استفادہ کریں۔ کپواڑہ کے ضلع ہسپتال میں آج خون کا عطیہ دینے کے ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام فوج کے کپواڑہ ٹیریز یونٹ نے کیا تھا۔ اس موقع پر مذکورہ یونٹ کے جوانوں نے 120 پوائنٹ خون عطیے کے طور پر دیا۔ مذکورہ یونٹ کے کمانڈنگ افسر نے بتایا کہ ضلع ہسپتال میں خون کی دن رات دستیابی کے لیے یہ یونٹ پیش رہے گا۔ ضلع کے چیف میڈیکل افسر نے فوجی یونٹ کے افسروں کا شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ ماہ کی 28 تاریخ کو گڑگاؤں ہریانہ میں منعقدہ ایک تقریب پر سوپور کے ایک پرائیویٹ اسکول کی طالبہ بسیمہ ہاجنی کو گلوبل ایجوکیشن لیڈر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز مذکورہ طلبہ کو تعلیم کے میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے پر دیا گیا۔ اس سلسلے میں سوپور میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں بسیمہ ہاجنی کی عزت افزائی کی گئی۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اگلے 2 سال میں ہتھیار بنانے میں خود کفیل بن جائے گا۔ گجرات میں آج ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارت نے پچھلے 2 سال میں 17,000 کروڑ روپے مالیت کے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہی ممکن ہو پایا ہے۔ اطلاعات نشریات کی مرکزی وزارت نے پرسار بھارتی کے بورڈ ممبر اشوک کمار ٹنڈن کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی صحافیوں کے لیے موجودہ فلاحی اسکیموں کے خدخال کا جائزہ لے گی اور نظر ثانی کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی کو اپنی رپورٹ 2 ماہ کے اندر پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اشیاء اور سروسز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی سے متعلق کونسل کی اگلی میٹنگ اس ماہ کی 17 تاریخ کو ہوگی۔ کونسل کی یہ 45ویں میٹنگ ہوگی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اتر پردیش کے لکھنؤ شہر میں اس میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ کونسل کی سابقہ میٹنگ اس سال 12 جون کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی تھی اور میٹنگ میں کووڈ سے وابستہ مختلف ساز و سامان پر لگنے والے محصول کی شرح میں اس سال 30 ستمبر تک کمی کر دی گئی تھی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور کھیل کود و نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے نئی دلی میں ایک تقریب پر معلومات عامہ سے متعلق بھارت کے سب سے بڑے مقابلے دی فٹ انڈیا کوئز کا آغاز کیا ہے۔ چاق چوبند اور کھیل کود سے متعلق معلومات عامہ کے بارے میں یہ اپنی طرح کے پہلے ملک گیر مقابلے ہیں۔ یہ فٹ انڈیا کوئز بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی حکومت کے آزادی کا امرت مہوتسو پہل کا ایک حصہ ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ آخند زادہ ان کے روحانی لیڈر ہوں گے، جن کی رہنمائی میں ایک وزیر اعظم یا صدر ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ یہ خبر تولو نیوز نے دی ہے۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ایک رکن انعام اللہ سمان گنی نے کہا ہے کہ آخند زادہ نئی حکومت کے لیڈر بھی ہوں گے۔ آج دنیا بھر میں کوکونٹ یعنی کھوپرے کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس کی اہمیت اور فائدوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ملک میں کھوپرے کے ترقیاتی بورڈ نے اس موقع پر کئی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ کھوپرے کی پیداوار کے اعتبار سے بھارت دنیا میں تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کا بلٹن اختتام کو پہنچانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر پھر سے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر سلووینیا، کروشیا اور ڈنمارک کے دورے پر روانہ، اپنے منصبوں کے ساتھ کریں گے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ جھیل ڈل کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی چیف سیکرٹری کی افسروں کو ہدایت۔ ملک میں کووڈ مخالف ٹیکہ کاری مہم شدت سے جاری، جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے 89 نئے کیسوں کی تصدیق۔ اور بھارت اگلے 2 برسوں میں ہتھیار بنانے میں خود کفیل بن جائے گا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر، احساس کشمیر کا۔